الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فذرني آپ چھوڑ دیجئے مجھے ومن يكذب بهذا الحديث اور اس کو جو جھٹلاتا ہے اس حدیث اور اس بات کو. سنستدرجهم عن قریب ہم ان کو مہلت دے کر پکڑیں گے من حیث لا يعلمون وہاں سے کہ جہاں وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے. ذرنی وذرا واو ذال اور را اس کا مادہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے یہ ترک کے مترادف ہے, کسی چیز کو چھوڑ دینا. اور کہا جاتا ہے وذرا ایسی گوشت کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جو جس میں ہڈی نہ ہو. کیا مطلب یہ کہ گوشت کا وہ ٹکڑا کہ جس میں ہڈی کو نہ چھوڑا گیا ہو. تو معنی اصل میں اس کا ہوتا ہے چھوڑ دینا. اور اس کلمے کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس سے مصدر, ماضی اور اسم فاعل یہ تینوں نہیں آتے. اس کلمہ سے مصدر, اسم فاعل اور ماضی تینوں نہیں آتے. یعنی وذرا یہ استعمال نہیں ہوتا, وذرا یہ استعمال نہیں ہوتا. اس طرح وذرن یہ بھی استعمال نہیں ہوتا, یہ مصدر ہے. واذر یہ اس سے اسم فاعل بنتا ہے, یہ بھی مستعمل نہیں ہے, یہ استعمال نہیں کیا جاتا. وہ زا کے ساتھ ہے, وہ وزر ہے, واو زارا. ومن یکذب, یکذب کاف ذال با صدق کے اپوزٹ ہے, متضاد ہے. جھوٹ وہ چیز جو خلاف حقیقت ہو, خلاف واقع ہو. بہذا الحدیث اس بات کو. الحدیث کا معنی ہوتا ہے بات, کنورزیشن. حدیث کا ایک معنی ہوتا ہے نئی بھی, ایک حدیث کا معنی ہوتا ہے نئی, جدید. محدثات کو محدثات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دین میں نئے کام ہوتے ہیں. حدیث کا معنی جب نیا ہونا ہے تو پھر بات کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ نئی زبان سے نکل رہی ہوتی ہے. جیسے ہم ابھی بول رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں یا آپ بات کریں گے, تو وہ نئی زبان سے نکل رہی ہے. وہ الفاظ اس سے پہلے نہیں نکلے. اگرچہ بات کسی اور نے اس سے پہلے وہ کی ہو, یا بے شک میں نے ہی وہ پہلے کی ہو, لیکن ابھی یہ جو الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں نئے ہیں. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم دال را جیم اس کا مادہ ہے. اور اصل میں یہ درج کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ چلنا, اوپر چڑھنے کی طرح. چلنا ہوتا ہے لیکن اوپر چڑھنے کی طرح, یعنی اوپر جانا, بلندی پر جانا, اس کو درج کہتے ہیں. درج القوم اس کا معنی ہوتا ہے قوم آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. ختم ہو گئی اس لیے اس کا معنی آتا ہے کہ وہ بتدریج ختم ہو گئی. انسان کے بارے میں بھی آ سکتا ہے درج الرجل, یعنی آدمی بتدریج اپنے اختتام کو پہنچ گیا. درجہ اصل میں اس سٹیپ کو بھی کہا جاتا ہے, سیڑھیوں کے سٹیپ کو. ایک سٹیپ وہ ایک درجہ, یا اس کو درجہ بھی اسی سے ہے. درجہ بھی کہتے ہیں آدمی کی بلندی کی طرف اس کے سٹیپس جو ہوتے ہیں اس کو درجہ کہتے ہیں. تو اس میں چڑھنے کا مطلب پایا جاتا ہے, اور چڑھنا بھی ایسا جو اوپر کی طرف ہو. تو درجہ اسی سے نکلا ہے. درجہ کہتے ہیں بلندی کی طرف ایک بندے کا سفر, اور ایک اس کا رینک جو بڑھتا جا رہا ہو, اوپر کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہو, اس کو کہتے ہیں درجہ. درجہ بندی بھی اسی سے. تو درجہ کا معنی ہوتا ہے جس میں بلندی کا معنی پایا جائے, چڑھنے کا. اور منزلہ اس کا معنی ہوتا ہے جس میں اترنے کا معنی پایا جا رہا ہو. اس لیے منزل کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ جا کے بندہ رک جاتا ہے. منزل کا ایک معنی پڑاؤ کرنا بھی ہوتا ہے. نزلہ کا معنی جیسے نازل ہونا ہوتا, اترنا, یہ ہے, تو ایک معنی پڑاؤ بھی کرنا ہوتا ہے. یہ درجہ اور منزلہ کے درمیان میں ایک فرق ہے. اسی سے اس کا جو معنی سنستدرج یا استدراج, سنستدرجهم, استدراج کا معنی ہوتا ہے کسی کو آہستہ آہستہ بتدریج مہلت دے دے کر اس کو کسی چیز میں اس کی گرفت کرنا. ایک ہوتا ہے آپ یکسر کسی کو پکڑ لیں, یا یکسر کسی کو کوئی نقصان پہنچائیں, یا یکسر کسی کو کوئی آدمی وہ اس کے انجام تک پہنچا دے. ایک یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کو مہلت دی جائے, تھوڑی مہلت, پھر اس کے بعد اور مہلت اور مہلت. اس کو کہتے ہیں استدراج. مہلت دے دے کر آہستہ آہستہ بتدریج درجہ بدرجہ درجہ پکڑنا، گریجولی کسی چیز کو لینا.
تو یہاں پر یہی مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو بتدریج پکڑیں گے، یعنی ان کو مہلت دے رہے ہیں، اور یہ مہلت دینے کے ساتھ ساتھ پھر ہم وہاں سے ان کو لیں گے، پکڑیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے، من حیث لا یعلمون، جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِینٌ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، یقیناً میری تدبیر بہت ہی مضبوط ہے۔ املی میم لام واو اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھانا، ڈھیل دینا، چھوڑنا، یہ تمام معنی اس میں استعمال ہوتے ہیں میم لام واو کے۔ املی کا کیا معنی ہے؟ مہلت دینا۔ ملیہ کہتے ہیں طویل مدت کو، اسی سے لفظ ہے ملیہ، لمبی مدت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو دعوت دی تو انہوں نے اس کے جواب میں ناراضگی کے ساتھ یہ کہا وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، یا تو آپ مجھے ایک لمبی مدت کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ میں آپ کو پتھر مار مار کر مار دوں گا، لَأَرْجُمَنَّكَ، یا تو میں آپ کو مار دوں گا پتھر مار مار کر، یا پھر آپ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے ایک لمبی مدت تک کے لیے چھوڑ دیجیے۔ تو میم لام واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا، مہلت دینا، ڈھیل دینا۔ تو ملیہ کا مطلب کسی چیز کو ایک لمبے عرصے تک چھوڑ دینا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِین، بے شک میری جو تدبیر ہے وہ بہت سخت اور مضبوط ہے۔ قید کا معنی ہوتا ہے خفیہ طریقے سے کوئی بات کرنا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کی جائے، کوئی پلاننگ کی جائے، اس کو قید کہتے ہیں۔ وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ مکر کا بھی یہی معنی ہوتا ہے، مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر عام طور پر جب لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے تو اس میں نیگیٹو پہلو پایا جاتا ہے، اس میں منفی معنی اس سے لیا جاتا ہے۔ تو قید سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی خفیہ سازش جو بڑی مضبوط ہو، اچھی ہو یا بری ہو، دونوں طرح سے اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سازش بھی اس کا معنی کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہیلے بہانے، ہیلا جوئی اور بہانہ سازی کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا اِنَّ كَيْدِي مَتِین، تو قید کا یہاں پہ معنی ہے کہ میری تدبیر اور میری پلاننگ متین، بہت مضبوط ہے۔ متین میم تا نون، متن کا معنی ہوتا ہے عربی میں کمر کو بھی متن کہتے ہیں، متن کمر کو کہتے ہیں، اور اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مضبوط ہونا، سخت بلند اور ہموار جو زمین ہوتی ہے، جو عام زمین سے تھوڑی سی بلند ہو اور سخت بھی ہو، اس کو کہتے ہیں، اس زمین کو متن کہتے ہیں۔ اس زمین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، ایک ہے وہ عام زمین سے تھوڑی سی بلند ہے، اور دوسرا اس میں وہ مضبوط اور سخت زمین ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے معنی میں میم تا نون کے معنی میں بلندی بھی پائی جاتی ہے اور اسی طرح مضبوطی بھی پائی جاتی ہے۔ تو کبھی مضبوطی کا معنی اکیلا دے رہی ہوتی ہے یہ لفظ، یہ کلمہ، اور کبھی بلندی کا معنی دے رہا ہوتا ہے۔ تو بلندی اور ہاں، ٹیکسٹ کو متن کیوں بولتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ حدیث کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے چین کا مطلب ہے کہ امام کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث فلاں نے بیان کی، حدثنا فلان و حدثنا فلان قال حدثنا فلان، کہ مجھے یہ حدیث فلاں نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں استاد سے یہ حدیث سنی، یہ تو ہوگی، اس کو کہتے ہیں سلسلہ، چین۔ اور اس کے بعد جب شروع ہوتا ہے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ شروع ہوتے ہیں اس کو متن کہتے ہیں۔ اس کو بھی متن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ابری ہوئی اور واضح چیز ہوتی ہے، بلند ہے۔ جب آپ کبھی حدیث کو دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں تو اکثر میں یہ ہوتا ہے کہ جو سند ہے، جو چین ہے، جو سلسلہ ہے، اس کو ایک عام رنگ کلر کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جو متن ہوتا ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، اس کا کلر مختلف کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بلندی پر آ گیا، اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو جو چیز بلندی پر ہوتی ہے وہ بھی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو متن کہتے ہیں۔ تو متن کمر کو بھی کہتے ہیں۔ کمر کے معنی میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ کمر میں مضبوطی بھی ہے، اور کمر کے ذریعے سے آدمی بلند ہوتا ہے۔ کمر اگر ٹوٹ جائے تو آدمی جھک جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے۔ تو اس میں بلندی اور مضبوطی دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو متین یہاں پر ہے مضبوط۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کسی معاوضے کا اور بدلے کا سوال کرتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، سو وہ اس تاوان کی وجہ سے مثقلون، دبے چلے جا رہے ہیں۔ تسألہم سأل یسألو کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، پوچھنا، مانگنا۔ اجرن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا معاوضہ، کسی چیز کا بدلہ، کسی چیز کی اجرت۔
مغرم غا را غین را میم، اصل میں یہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جو گراں بار خاتون ہو، باری برکم جو خاتون ہو، اس کو بھی عربی زبان میں اس کے لیے غرم کا لفظ بولا جاتا ہے. الغرمہ اس کو کہا جاتا ہے، الغرمہ غرمہ یہ کہا جاتا ہے. غرام کہتے ہیں ایسی مصیبت کو جو ہمیشہ بندے کے ساتھ چمٹی رہے، مستقل مصیبت غرام. مغرم کہتے ہیں قرض کو بھی، قرض دار کو بھی اور قرض مانگنے والے کو بھی. قرض جس نے لیا اس کو بھی مغرم کہہ دیتے ہیں، اور جو دینے والا تھا اس کو بھی مغرم کہہ دیتے ہیں، اور قرض کو بھی تاوان کو بھی مغرم کہہ دیتے ہیں. تینوں چیزوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. کیوں؟ اصل میں اس میں معنی پایا جاتا ہے کسی چیز کے اوپر کسی مصیبت کا ہمیشہ سے چمٹ جانا، ایسی چیز جس کی وجہ سے کوئی دوسری چیز کو بوجھل کر دیا جائے. یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو بوجھل کر دیتی ہے. مغرم تو یہ غین را میم سے نکلا ہے اور اس کا مادہ غرم ہے، غین را اور میم. الغرمہ کہتے ہیں ایسی خاتون کو جو گراں بار ہو، یعنی باری برکم خاتون. مغرم کہتے ہیں تاوان کو، وہ چیز جو بندے کے ساتھ ایک طرح سے چمٹ جائے، وہ چیز جو بندے کے اوپر بغیر کسی مشقت کے بھی آ پڑے، اس کو بھی کہتے ہیں. ان معنی میں یہ تاوان کے طور پر استعمال ہوتا ہے. مغرم تاوان کے طور پر استعمال ہوتا ہے. الغریم کہتے ہیں مقروض کو بھی اور قرض خواہ کو بھی. مقروض جس نے قرض لیا ہوا ہے، اور جس نے قرض دیا ہوا ہے، جس نے قرض واپس لینا ہے، جس کا قرض ہے، قرض خواہ اس کو کہتے ہیں، اس کو بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ غریم عام طور پر استعمال ہوتا ہے مقروض کے بارے میں، جس کے اوپر وہ غرامہ، وہ چٹی بھی کہتے ہیں، وہ تاوان یا وہ بوجھ جس کے اوپر ہو، اس کو کہتے ہیں مقروض. لیکن قرض خواہ کو غریم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں المغرم کہتے ہیں اسیر محبت کو، جو کسی کی محبت میں گرفتار ہو اور اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہو. قرض خواہ کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ محبت میں گرفتار تو نہیں ہوتا، لیکن اس بندے کی پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز دونوں میں کامن ہوتی ہے، محبت کے لیے پیچھے گلیوں میں پھرنا، اور ایک پیسے لینے کے لیے، برائی کرنے کے لیے گلیوں میں پھرنا. یہ دونوں چیزیں دونوں میں کامن ہوتی ہیں. اس لیے غریم مقروض کو بھی کہہ دیتے ہیں اور قرض خواہ کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس تاوان کی وجہ سے، تاوان یہاں پہ مراد ہے کوئی ایسی چیز جو بندے کے اوپر ایسے خام خواہ مفت کی کوئی چٹی ڈال دی جائے، مفت کا کوئی فائن جرمانہ ڈال دیا جائے بغیر کسی چیز کے اس پر آ پڑے، اس کو کہا جاتا ہے. مثقل سا قاف لام. ثقل یہ اپوزٹ ہے، متضاد ہے خفہ کا، خفیف کا. ثقیل اور خفیف. ثقیل کہتے ہیں باری کو اور خفیف کہتے ہیں ہلکے کو. نہیں، نحیف کا معنی ہوتا ہے تھن، لاغر، پتلا. اس کے مقابلے میں آتا ہے سمین، موٹا. تو یہ کہا جاتا ہے مثقل کا مطلب جو باری ہو. ثقل اس کے جمع اثقال آتی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بوجھ. سورہ الزلزال میں آتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکال دے گی. اس بوجھ سے کیا مراد ہوگا؟ خزانے زمین کے، وہ امڑ آئیں گے، زمین کے اوپر ظاہر ہو جائیں گے زمین کے خزانے. تو ثقل اس کو کہتے ہیں. مثقلون کا یہاں پر معنی ہے کہ وہ لوگ بوجھل ہو رہے ہیں، وہ لوگ بوجھل ہو رہے ہیں، وہ لوگ دبے جا رہے ہیں، کسی بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں. اسی سے ایک لفظ نکلا ہے مثقال. مثقال کہتے ہیں کسی بھی چیز کا باٹ. باٹ کا مطلب ہوتا ہے پیمانہ، تولنے والا، کسی چیز کا باٹ. باٹ کہتے ہیں بٹے کو. جیسے یہ 1 کلو کا باٹ ہے، یہ آدھا کلو کا جو ہوتا ہے نا وہ اسکیل، اس کو کہتے ہیں باٹ. تو مثقال کو مثقال کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ مثقال میں ایک وزن پایا جاتا ہے. کسی چیز کو تولنے کے لیے جو استعمال چیز ہوتی ہے عربی زبان میں اس کو مثقال کہتے ہیں. کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. جس آدمی کے دل میں ذرے کے مثقال کے مطابق بھی، ذرے کے مثقال کا مطلب ذرے کے وزن کے برابر بھی تکبر پائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو مثقال اصل میں ثقل سے نکلا جو بوجھ کو کہتے ہیں. تو مثقال بن گئی وہ چیز جس کے ذریعے سے وزن کیا جاتا ہے. ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کی کوئی خبر ہے اور وہ اس کو لکھ رہے ہیں. غیب کے بارے میں ہو گیا جو چیز معلوم نہ ہو، جو چیز دکھائی نہ دے رہی ہو، بے شک تصور میں ہو لیکن جو ظاہر میں نہ ہو، وہ غیب ہے. اور اس کے مقابلے میں شہادہ
آتا ہے، وہ چیز جس کو بندہ دیکھ سک رہا ہو، جس کا مشاہدہ کر سک رہا ہو۔ یکتبون کتبہ لکھنا، اور اس کے اوپر پہلے بات ہماری ہو چکی کہ کس طرح سے اس کو لکھنا اور کیا اس کا معنی ہوتا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، سو آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم پر۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ نہ ہو جائیے مچھلی والے کی طرح، اذ نادى وهو مکذوم، جب کہ انہوں نے پکارا اور وہ اس حالت میں تھے کہ انتہائی پریشان تھے، غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ فاصبر صاد با را، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھہرانا، روکنا، باندھنا، گرفتار کرنا، یہ تمام معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ صبر، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل البہائم صبرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانوروں کو باندھ کر قتل کرنے سے۔ عرب لوگ ایسا کرتے تھے، جانوروں کو باندھ دیتے اور دور سے تیر کے نشان، تیر کے ساتھ اس کو نشانہ اور ٹارگٹ بنا کر اس کو قتل کیا کرتے تھے، ذبح کرنے کی بجائے، تو وہ باندھ کر یہ کرتے تھے۔ تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے صبرن، صاد بارا، کہ اس کو باندھ کر۔ تو صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، ڈٹ جانا۔ اور اسلام نے جو صبر کا معنی بتایا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کے متعلق اپنے آپ کو مستقل مزاجی سے چلائے رکھنا، اور اسی طرح جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکالیف ہیں جو بندے کی تقدیر میں لکھی گئی ہیں، اس پر اپنے نفس کو روک لینا، کسی بھی شکوے شکایت اور ہر اس چیز سے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ حکم کا معنی ہم پہلے کر چکے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مضبوط ہونا، کسی چیز کا قوی ہونا، اور کسی چیز کا سمجھداری اور فہم و فراست کے ساتھ بھرپور ہونا۔ تو یہاں پر ہے کہ اپنے رب کے حکم کا آپ انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ صاحب کا معنی ہوتا ہے ملکیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، یہ صاحب کا ایک معنی ہوتا ہے فیلو، ساتھی، ساتھ رہنے والا، کولیگ۔ ایک معنی ہوتا ہے صاحب کا کہ کسی چیز کا مالک، کسی چیز کے ساتھ تعلق رکھنے والا۔ مالک اگر نہ بھی ہو، کوئی کسی چیز کے ساتھ معروف ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں صاحب فلاں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے صاحب سر رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کون تھے؟ وہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پہ ان کو صاحب سر رسول اللہ کہا گیا۔ تو جو جس تعلق سے معروف ہوتا ہے اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ صاحب الحوت سے مراد اب مچھلی ان کی نہیں تھی، یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی، مچھلی ان کی نہیں تھی، لیکن وہ چونکہ اس کے ساتھ ایک واقعہ جڑ گیا تو اس لیے صاحب الحوت کہا گیا۔ الحوت، حوت کہتے ہیں مچھلی کو، لیکن جو بڑی مچھلی ہو، چھوٹی کو سمک کہتے ہیں۔ جو بڑی مچھلی ہو، سائز میں اچھی خاصی بڑی ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ کون سی مچھلی تھی، انہوں نے نگل لیا اپنے پیٹ میں، تو کتنی بڑی ہوگی۔ تو اس لیے بڑی مچھلی کو حوت کہتے ہیں۔ اصل میں حوت کا معنی ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینا، کہتے ہیں حاوتہ، اس نے اس کو مچھلی کی طرح دھوکہ دیا۔ مچھلی کی طرح دھوکہ دینے کا کیا مطلب؟ مچھلی بہت تیزی کے ساتھ، بڑی پھرتی کے ساتھ کسی چیز کے اوپر چکر لگاتی ہے اور گھومتی ہے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ چکما دے کر نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کے معنی میں جب اس کا افعال استعمال کیے جاتے ہیں تو کسی کو دھوکہ دینا بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ جی بتائیے۔ وہ سورہ کہف میں جو مچھلی کا ذکر ہوا ہے، انی نسیت الحوت، تو وہ بھی کوئی بڑی مچھلی کے بارے میں بات؟ جی بڑی مچھلی تھی، وہ بھی کچھ بڑی تھی۔ عام طور پہ بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے، ممکن ہے کہ کبھی چھوٹی مچھلی پر بھی یہ لفظ بول دیا جاتا ہو، یا نسبتاً چھوٹی سے بڑی مچھلی، لیکن وہ بڑی بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے، اتنی بڑی جو سلیمان یونس علیہ السلام کو جنہوں نے نگل لیا تھا۔ ہاں نہیں، حوت کا معنی مچھلی ہی ہوتا ہے، ویسے اس کا جب فعل استعمال ہوتا ہے تو اس میں یہ چکما دینا بھی آ جاتا ہے۔ جی حیتان اس کی جمع ہے، جو طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک طالب علم کے لیے، بلکہ عالم کے لیے، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، پانی میں یہ بڑی بڑی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ حیتان کسی بھی مچھلی کو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن جب فرق کرنا ہو، حیتان، حوت، سمک وغیرہ سب ساتھ ساتھ آ رہا ہو تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ حوت ہمیشہ بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن جب اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو فرق کیا جاتا ہے، یہ سلسلہ بھی ہے۔
نادا کا معنی ہوتا ہے پکارنا. ندا کا ہم نے پہلے معنی اسی سورہ میں پڑھ لیا. اس کا معنی ہوتا ہے شبنم, اوس کو کہتے ہیں. اور یہ آدمی کے منہ میں جو تری ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے. اس لیے منادی کو, پکارنے والے کو منادی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے منہ میں تری ہوتی ہے تو وہ آواز نکالتا ہے, بلند آواز نکالتا ہے. تو نادا, ندا کا یہ معنی نون دال یا اس کا مادہ. مکذوم کاف ضا میم. کظم اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دبا دینا. حلق کو منہ کو بھی کہتے ہیں, اور کسی چیز کو, بلکہ کسی چیز کے نکلنے کا راستہ, دبا دینا نہیں, کسی چیز کے نکلنے کا راستہ, کسی چیز کا مخرج, اس کو کہتے ہیں کظم. دبا دینا اس کا معنی ہے, لیکن اس کا بنیادی معنی میں سے نہیں ہے. بنیادی معنی اس کا ہوتا ہے کسی چیز کے اخراج کی جگہ, کسی چیز کے نکلنے کی جگہ. القدوم, قدوم کہتے ہیں سانس کے رک جانے کی کیفیت کو, کہ اس آدمی کا سانس رک گیا. تو اس میں بھی کون سا, کیوں اس کو قدوم کہا گیا؟ کہ سانس کے نکلنے کی جو جگہ تھی وہ بند ہوگی, قدوم کہا گیا. تو اس کا معنی مخرج بھی ہے, نکلنے کی جگہ بھی ہے. اگر نکلنے کی جگہ بند ہو جائے تو اس کے لیے یہ لفظ بھی آ جاتا ہے. اور یہ اسی حلق کے بند ہونے پر ہی کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قدم جو ہے وہ حلق کو بھی کہا جاتا ہے, منہ کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. اور منہ کو اور حلق کو قدم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مخرج ہوتا ہے, ایگزٹ ہوتا ہے کسی چیز کا. کس چیز کا؟ کھانا وانا اسی سے جاتا ہے, اور آدمی اگر ڈکار وغیرہ لیتا ہے یہاں سے آتا ہے, سانس یہاں سے آتی ہے, اس کو مخرج بھی کہتے ہیں. القادم کہتے ہیں اونٹ جس کا پیٹ کا پانی خشک ہو گیا ہو, پانی ختم ہو چکا ہو. تو مکذوم کہتے ہیں ایسا شخص جو غم سے بھرا ہوا ہو, غم سے بھرا ہوا ہو. دیکھیں ایک چیز ہے, اس کے نکلنے کا راستہ جب نہیں ملا تو وہ جب نکلے گی نہیں تو وہ جمع ہوتی رہے گی, تو بھر جائے گی. مکذوم کہتے ہیں جس آدمی کا غم ریلیز نہیں ہوا, اسی میں رکھا رہا اور وہ پھر اس غم میں ہی بھرتا رہا. یہاں پہ مکذوم کہا گیا کہ بہت پریشانی کے عالم میں اور سخت غمگین اور اضطراب جس میں بے چینی ہو, اس کو کہا جاتا ہے. الکاظمین الغیظ کہتے ہیں غصے کو پی جانے والے. اس کے بارے میں کچھ اور بھی تفاصیل ہیں, وہ انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پہ بیان کریں گے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ, اگر ایسا نہ ہوتا کہ پا لیتی ان کو ان کے رب کی طرف سے نعمت, لنبذ بالعراء, تو یقیناً ان کو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. وہو مذموم, اور اس حالت میں کہ وہ مذمت کیے ہوئے ہوتے, یعنی اس حالت میں کہ ان کے برائی بیان کی جاتی یا ان کی قباحت کو بیان کیا جاتا یا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی. لولا, اگر ایسا نہ ہوتا, کیسا نہ ہوتا؟ تدارکہ, کہ ان کو ایک نعمت مل گئی. تدارکہ یہ درک سے ہے, دال را اور کاف. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا, کسی چیز کا ادراک کرنا, کسی چیز کو لے لینا, کسی چیز کا احاطہ کرنا. تدارکہ اگر اس کو نہ پا لیتی اللہ کی نعمت. نعمت ہم نے پڑھ لیا, نون عین میم اصل میں یہ مادہ استعمال ہوتا ہے نرم و ملائم کسی چیز کے ہونے کے لیے. نعمت کو نعمت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کے دل کو شاداب کر دیتی ہے, اس میں یہ فرحت, تازگی اور نرمی کا تصور اس میں پیدا کر دیتی ہے, احساس پیدا کر دیتی ہے. لنبذ, لام یہ تاکید کے لیے ہے, یعنی یقیناً. نبذ پھینک دیا جاتا. نبذ نون با اور ذال, اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھینکنا. المنبوذ کا معنی ہوتا ہے پھینکا ہوا. المنبوذ اس بچے کو بھی کہتے ہیں جو کہ ولد الزنا ہوتا ہے. کیوں اس کو منبوذ کہتے ہیں؟ کہ لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں. تو المنبوذ اس بچے کو کہا جاتا ہے جو کہ نکاح کے بغیر غلط اور ناجائز تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو نبذ کے معنی میں پھینکنا آتا ہے. اس طرح نبذ العہد بھی کہتے ہیں, عہد کو توڑنے کو نبذ العہد کہتے ہیں, اس لیے کہ اس نے عہد کو گویا پھینک دیا. پھینک دیا کا مطلب توڑ دیا اس کو. مذموم ذال میم میم, اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کی ضد ہے. یہ کسی کی تعریف کرنا اس کو کہتے ہیں مدح, اور اگر اس کی تعریف نہ کی جائے, اس کو الٹ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مذمت اور ذمہ. اسی سے کہ لفظ ہے ذمہ. ذمہ کہتے ہیں اس قول اور اقرار کو, اس قول اور وعدے کو جس کو ضائع کرنے کی مذمت کی جاتی ہو. ایسا قول اور ایسا ایگریمنٹ اگر آپ نے اس کو توڑ دیا تو مذمت کی جائے, اس کو کہتے ہیں ذمہ. یہ مذمت یعنی ذال میم میم سے نکلا. تو اس کو ذمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ آپ کی پختہ بات ہے, اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تو آپ کی عزت نہیں ہوگی. اس لیے قول, عہد, وعدے کو ذمہ کہا جاتا ہے. ذمی کس کو کہا جاتا ہے؟ ذمی اس آدمی کو جس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر لازم ہو,
اور اگر ہم نے حفاظت اس کی نہ کی کیونکہ یہ عہد ہے تو ہماری عزت نہیں ہوگی، بے عزتی ہوگی اللہ کی طرف سے بھی اور اسلام کی نظر میں، اس لیے اس کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، سو اللہ نے ان کو چن لیا، ان کے رب نے ان کو چن لیا اور ان کو بنا دیا اور ان کو شامل کر دیا صالحین میں سے۔ اجتباہ، جیم با یا، اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ جابیہ کہتے ہیں اس حوض کو، اس پول اور تالاب کو جو پانی کو جمع کر لے، تو اصل معنی اس کا جمع کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو جمع کرنا یا کسی چیز کو اکٹھا کرنا۔ قرآن میں آتا ہے مکہ کے بارے میں یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یہ ایسا ملک، ایسا وطن، ایسا شہر ہے مکہ کہ اس کی طرف دنیا بھر کے پھل اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ ہر جگہ کا پھل اس کی طرف اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو یجبا کا مطلب کسی چیز کو لانا، کسی چیز میں اکٹھا کرنے کے لیے۔ اسی سے ایک لفظ ہے کسی چیز کو جمع کرنا اور اس کو لکھنا، اس کے اوپر بھی یہ اسی کلمے سے اس کا معنی بھی لیا جاتا ہے۔ لکھنے کو، تالیف کرنے کو اس کے ساتھ کیوں ملایا گیا؟ اس لیے کہ اس میں الفاظ کو جمع کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے تالیف کے معنی میں بھی یہ آ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اجتباہ کا معنی کیا ہم نے کہ اختیار کرنا اور چننا۔ یہ اس لیے لیا گیا کہ اصل میں اس کے معنی میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جہاں سے آدمی کو مال مل رہا ہو وہ وہاں سے مال لے کر اس کو اکٹھا کر لے۔ تو یہ مال کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، ظاہر ہے کہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ تو انتخاب کرے گا، کچھ نہ کچھ تو چیزیں پسند کرے گا، کچھ نہ کچھ تو سلیکشن اس کی کرے گا، تو اس کی وجہ سے اس کے معنی میں انتخاب کا معنی لیا گیا۔ یہاں پر وہی معنی ہے، فاجتباہ، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا۔ جعلہ کا ایک معنی ہوتا ہے کرنا، ایک معنی ہوتا ہے بنانا، کسی چیز کو بنانا، کسی کی چیز کی فارمیشن یعنی بنانا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جعلہ اور جعلہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی میں شامل کر دینا، یہاں پر ہے کہ ان کو ان میں شامل کر دیا۔ صالحین، صاد لام حا، اس کا معنی ہوتا ہے خرابی کو دور کرنا، ایسا کوئی کام کرنا جو خرابی کو دور کر دینے والا ہو۔ صلاحیت کو بھی کہتے ہیں، صحیح سالم کو بھی، اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اصلاح اور ایک ہوتا ہے صلاح۔ اصلاح کا معنی ہوتا ہے دوسرے کے کام کی درستگی کرنا، اسی سے لفظ نکلا صلح۔ صلح کس کو کہتے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جو کام خراب ہو گیا اس خرابی کو دور کر دینا۔ صلاح کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو عقل اور شریعت کے مطابق ٹھیک طرح سے چلاتے رہنا، اس کو کہتے ہیں صلاح۔ تو ہم مسلمانوں پر دو چیزیں فرض ہوتی ہیں، صلاح اور اصلاح۔ پہلے اپنی صلاح، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، عقل اور شریعت کے مطابق اپنی عقل کو استوار کرنا، اور اس کے بعد ہے اصلاح۔ تو نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صالح کہتے ہیں، اور یہ ان کو صالحین کیوں کہا جاتا ہے ہم انشاءاللہ تفصیل میں پڑھتے ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ، کہ یقیناً وہ آپ کو پھسلا دیں گے، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں کے ساتھ، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب کبھی انہوں نے ذکر کو سنا یا سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، تو وہ کہتے ہیں یقیناً بلا شبہ یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ یکادو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا قریب تر ہونا، کادا یکادو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا قریب تر ہونا، قرب کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کافرو کا معنی وہی چھپانا ہوتا ہے، کافر سیاہ رات کو بھی کہتے ہیں، کافر اس آدمی کو بھی کہتے ہیں جس نے اپنے اوپر اتنی شیلز اور اتنی زرہ پہن رکھی ہو کہ وہ اس میں پورا چھپ گیا ہو۔ کافر کسان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو چھپاتا ہے۔ کافر کو کافر، نان مسلم کو، غیر مسلم کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے واضح دلائل کو چھپا رہا ہوتا ہے، اس کا انکار کر کے اور اس کو قبول نہ کر کے۔ لَيُزْلِقُونَكَ، زلق کہتے ہیں ایسی جگہ اور ایسے میدان کو جو اتنا صاف ہو کہ اس پہ پھسلن ہو جائے، جو اتنا صاف ہو کہ اس پہ پھسلن ہو جائے، جیسے کوئی چپس وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے اس کو۔ تو اس کو ایسی سپاٹ زمین، ایسی صاف شفاف اور چکنی زمین جس پر آدمی کے پاؤں پھسلنا شروع ہو جائے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم زمین کو صعیداً زلقا بنا دیں گے۔ صعید کا مطلب ہوتا ہے کوئی میدان، اور زلقہ کا مطلب بالکل چٹیل اور ایسا صاف شفاف کہ اس کے اوپر پاؤں پھسلیں۔ تو یزلقون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھسلا دینا۔ ابصارہم، بصر نظر کو کہتے ہیں، دیکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ لما سمعوا الذکر، جب وہ سنتے ہیں ذکر کو، الذکر سے ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذکر کے کئی ایک معنی ہیں، یاد دہانی، شان و شوکت،
اور اسی طرح تذکرہ اور یہ تمام چیزیں قرآن کو بھی کہا جاتا ہے. اسی سے یہ لفظ نکلا ذکر. ذکر مرد کو بھی کہتے ہیں, قوت کو بھی کہتے ہیں, خاص علامت جو مردوں کے ساتھ ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. قال یقول کا معنی کہنا, مجنون وہی جن, جیم نون, نون اس کا مادہ ہے. اور عرب لوگ اس کو مجنون کیوں کہتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بندہ مجنون اور پاگل تب ہوتا ہے جب اس کو جنات چمٹ جاتے ہیں, تو اس لیے وہ اس کو مجنون کہتے تھے. وما هو الا ذکر للعالمین, اور نہیں یہ مگر ذکر للعالمین, تمام جہانوں کے لیے. علم کا معنی ہوتا ہے جاننا, عالم کا مطلب جاننے والا, اور عالم جس کو جانا جائے, یا پھر یہ کہ جاننے کا ذریعہ, ایسی چیز جو جاننے کا ذریعہ ہو. تو اس پوری کائنات کو عالم کیوں کہا گیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے کس کو جاننے کا؟ اللہ کی ذات کو جاننے کا.